کہ وقت کہتا ہے کہ تم ثانیے مختار بنو، وقت کہتا ہے کہ تم ثانیے مختار بنو اور جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو، وقت کہتا ہے کہ تم ثانیے مختار بنو، جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو، اور منزل عشق میں ہو لب ثنائے حیدر، زینت دار بنو بھی سمے تمار بنو، منزل عشق میں ہو لب ثنائے حیدر، زینت دار بنو بھی سمے تمار بنو۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب کی طرف سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ان کے استقبال کے لیے باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ کیسے آئیے ذرا سینٹر پہ یہاں پہ ٹھیک ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عشر مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ مصلحین کے صفات کو بیان کر رہا ہے، جو لوگ سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور انہیں کیسا ہونا چاہیے، ان کے صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جو بھی میدان عمل میں اتر کے سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ التائبون العابدون، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کرے اور وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب مقام حمد و ثنا میں آئے تو صرف اپنے رب کی حمد و ثنا کرے، وہ مادح ہو اور حمد و ثنا اگر کرتا ہے تو اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو
یہ نشانی سمجھتا ہو اور علامت سمجھتا ہو اپنے خالق و مالک تک پہنچنے کے لیے، یعنی ذرے ذرے میں اپنے خالق و مالک کو دیکھتا ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے الراکعون، رکوع میں جا کر کہتا ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار ہر عیب سے منزہ ہے، میرا پروردگار، میرے پروردگار میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، میرا خدا عظمتوں کا مالک ہے، وہ خدا عظیم ہے اور میں اس عظیم خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور چھٹی بات سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ خدا جس سے بلند و بالا کوئی ذات نہیں، وہ خدا جو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ان 6 صفات پہ میں عرض کروں گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کتنے عظیم شے کا نام ہے، لیکن یہ تو مصلحین کے صفات قرآن نے بیان کیے۔ حسین مصلح اعظم ہیں، حسین شہید انسانیت ہیں، حسین محسن انسانیت ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، حسین محبوب خلائق ہیں، جس سے بشریت محبت کرتی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں جو بسا ہوا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس کا ایمان سے بڑا گہرا رابطہ ہے اسے حسین کہا جاتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سورج بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سورج یہ ہے جو ہمارے سامنے طلوع کر کے غروب کر جاتا ہے، یہ سورج جب نکلتا ہے تو یہ جسم کو دکھاتا ہے، زمین کو دکھاتا ہے، دریا کو دکھاتا ہے، سمندر کو دکھاتا ہے، درخت کو دکھاتا ہے، یعنی ہر اس چیز کو یہ سورج دکھاتا ہے جس کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہو۔ پر ایک سورج وہ ہے جو اس چیز کو بھی دکھاتا ہے جسے ہم اور آپ کی آنکھ نہ دیکھ سکے، وہ سورج روحی کیفیت کو بھی دکھاتا ہے، اور صرف روحی کیفیت کو ہی نہیں دکھاتا بلکہ وہ سورج تو حقیقت کو بدل دیتا ہے، مردے کو زندگی عطا کر دیتا ہے، بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے، بے روح کو روحدار بنا دیتا ہے۔ وہ کوئی اور سورج نہیں، وہ کربلا کا سورج حسین شہید ہے، جسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ وہ سورج خورشید حق ہے، وہ خورشید حق ہے، جب وہ طلوع کرتا ہے تو حقیقت کو بدل دیتا ہے، ماہیت کو بدل دیتا ہے، بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کربلا کے سورج نے اہل بصرہ کو جب خط لکھا اور بصرہ والوں سے کہا کہ میری نصرت کے لیے آؤ، تو ایک ہستی ہے جسے کربلا کے خورشید حسین شہید نے خط لکھا ہے، اس ہستی کو یزید ابن مسعود کہا جاتا ہے۔ یزید ابن مسعود کے پاس جب حسین کا خط پہنچا ہے تو یزید ابن مسعود نے 3 قبیلے کو جمع کیا۔ پہلے قبیلے کا نام قبیلہ تمیم، دوسرے قبیلے کا نام حنظلہ اور تیسرے قبیلے کا نام قبیلہ سعد۔ ان 3 قبیلوں کو جمع کرنے کے بعد ایک تقریر کی ہے جس میں یزید ابن مسعود نے ان تینوں قبیلوں سے کہا حسین کو پہچانو، حسین خورشید حق کا نام ہے، ایسا نہ ہونے پائے کہ کربلا کا یہ خورشید طلوع کیے ہوئے ہے اور تم اس کے
نور سے فائدہ نہ اٹھا سکو۔ جب یزید ابن مسعود نے حسین غریب کے فضیلتوں کو بیان کیا ہے تو بصرے میں تینوں قبیلوں کے درمیان ان کو جمع کر کے یہ کہا، اقسم باللہ قسما مبرورا لجہادہ علی الدین افضل من جہاد المشرکین۔ خدا کی قسم، میں سچی قسم کھا کے کہتا ہوں، حسین کے ساتھ رہ کے دین خدا کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا افضل من جہاد المشرکین، مشرکین کے خلاف لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ حسین کے ساتھ دین خدا کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب توجہ کریے گا۔ اب جب یزید ابن مسعود نے حسین کا تعارف کرایا، کیوں بشریت کو حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیوں انسانیت کو حسین کے ساتھ ہونا ہوگا، کہا حسین کے ساتھ دین خدا کے تحفظ کے لیے جہاد کرنا مشرکین کے خلاف، مشرکین کے ساتھ اور مشرکین کے خلاف لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ حسین کے ساتھ ہو کے یزید کے خلاف جہاد کیا جائے۔ کیوں؟ ذو الشرف الاصیل، حسین خاندانی شرافتوں کے مالک ہیں، یہ پہلی بات۔ اور رائے الاصیل، حسین کے ہاں پختہ رائے پائی جاتی ہے، حسین کے ہاں اساسی تدبیر پائی جاتی ہے۔ لہو فضل لا یوسف، حسین تو کمال کے اس مرتبے پر فائز ہیں جو توصیف سے باہر ہے، جن فضیلتوں کو بیان نہ کیا جا سکے وہ حسین کے ہاں پائی جاتی ہے۔ وَلَهُ عِلْمٌ لَا يُنْزَفُ، حسین کے پاس وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسا علم جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اتنی بات نہ کہی، لسابقتہ وسنہ وقدمہ وقرابتہ یعطف علی الصغیر یحنو علی الکبیر۔ آپ توجہ تو کریں، حسین کا ماضی تابناک ہے، حسین کا سابقہ بے عیب ہے، یعنی جس کے ماضی میں، جس کا سابقہ میں کوئی عیب اور کوئی دھبا نہیں، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حسین سن میں بھی زیادہ ہیں، حسین رسول خدا کے قرابت دار ہیں۔ یا عطف علی الصغیر، حسین اپنے ماتحت والوں پہ الفت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ یحنو علی الکبیر، بزرگوں کا حسین کے ہاں بزرگوں کی نسبت احترام پایا جاتا ہے۔ اسی بات کو تو جوش ملیح آبادی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے۔ جب حسین کی اجتماعی کیفیت کو جوش نے بیان کیا تو حسین کی اجتماعی حالت کو جوش نے ایسے کہا تھا، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکی، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادہ خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات حسین۔ قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، اما دشمن کو تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے۔ دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ دشتے بے آب میں، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی۔ مسلمان کی بات نہیں کہی، مومن کی بات نہیں کہی، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ جس نے انسانیت کو سیراب کیا ہے
اسے حسین کہتے ہیں۔ اس حسین کی عزا منانے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، لیکن حسین کے عظیم یادگار انقلاب کو جاننے کے لیے تاریخ انقلاب کو، تاریخ اسلام کو جاننا ہوگا، تاریخ پیغمبر اعظم کو جاننا ہوگا، اور یہ جاننا ہوگا تاریخ میں انحراف آیا کہاں سے، وہ کون سی جگہ تھی جہاں سے منافقین نے لباس اسلام پہن کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، آخر وہ وجہ کیا تھی کہ نبی گرامی کے وہی ایک سن ہے اور تیسرے سن کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ان تین چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم کربلا کے عظیم یادگار انقلاب کو جان سکیں۔ 25 برس کے ہوئے تو 2 کارنامے انجام پائے ہیں۔ پہلا کارنامہ، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قافلے کے ساتھ پھر دوبارہ شام تشریف لے گئے۔ 2 ہی مرتبہ پیغمبر پاک نے حجاز کو چھوڑا ہے، اور دونوں مرتبہ میں پیغمبر پاک حجاز سے نکل کے شام گئے۔ حجاز کسے کہتے ہیں مولانا؟ آج کے سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ پیغمبر پاک اس حجاز میں تھے۔ حجاز کا ایک شہر مکہ ہے، حجاز ہی کا ایک شہر مدینہ ہے، اسی حجاز کا ایک شہر خیبر ہے، اسی حجاز کا ایک شہر طائف ہے۔ پیغمبر پاک حجاز میں تھے نا، اور حجاز سے صرف 2 مرتبہ باہر نکلے، ایک 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ، دوسرے 25 سال کی عمر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قافلے کے ساتھ۔ اب جب واپس آئے تو 25 برس کی عمر میں ہمارے نبی گرامی کی شادی ہوئی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، یہ 25 برس کی عمر میں۔ اور جب اللہ کے نبی 30 برس کے ہوئے، اب توجہ کریے گا، نبی گرامی مکے میں پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ مکے میں پیدا ہوئے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ بھی مکے میں پیدا ہوئی ہیں۔ توجہ کرتے جائیے گا، جب نبی گرامی 30 برس کے ہوئے تو خانہ کعبہ میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی گرامی اور حضرت علی علیہ السلام میں 30 برس کا فاصلہ ہے، یعنی علی علیہ السلام نبی گرامی سے 30 برس چھوٹے تھے۔ اسے یاد رکھے گا، سن 30 عام الفیل میں، سن 30 عام الفیل 13 رجب کو مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ نبی گرامی 35 برس کے ہوئے، توجہ کرے گا میرا مجمع، 35 برس کے جب ہوئے یعنی سن 35 عام الفیل میں، تو کعبے کی دیواریں گر گئیں، سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گری۔ جب کعبے کی دیواریں گری تو حجر اسود بھی گرا۔ اب کعبے کی دیواروں کو بنانے کا مسئلہ آیا، ابھی تک یعنی 35 عام الفیل تک کعبے کی صرف دیوار تھی اور کعبے کے اوپر چھت نہ تھی۔ اب جب دیواروں کو اٹھانے کا مسئلہ آیا، حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا، تو ہر قبیلہ اختلاف کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ کے اوپر ہم نصب کریں گے، ہم نصب کریں گے۔ اور اللہ کے نبی 35 برس کے ہیں، تو نبی گرامی کی وہ شان تھی 35 برس تک کہ پورے حجاز کے لوگ اور خاص طور سے مکے کے لوگ نبی کی امانت کا کلمہ پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ امین ہے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ صادق ہے۔ آپ کو بتاؤں، میرے چھٹے امام نے کہا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے لمبے لمبے سجدوں کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، اور نہ کبھی کسی کے لمبے سجدے سے دھوکہ کھا جانا۔ اچھا امام معصوم، آپ بتائیے کسی کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ کہا پہچاننے کا معیار تو 2 ہی ہے، دیکھنا سماج و معاشرے میں اگر کسی کو پہچاننا ہے تو تمہیں دیکھنا ہوگا سچا ہے یا نہیں، امین ہے یا نہیں۔ 2 ہی باتیں ہیں، انسان کو پہچاننے کا 2 ہی معیار بتایا گیا، ایک سچا ہونا اور دوسرا امانت دار ہونا۔ نبی کا یہ فرمان ہے، دیکھو امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دیا کرو، چاہے سوئی ہی کیوں نہ ہو، چاہے دھاگا ہی کیوں نہ ہو، امانت دار بن کے جینا چاہیے۔ خدا کی قسم، یہ عزائے سید الشہداء، ایک بہن نے کسی امانت داری کا ثبوت پیش کیا
کربلا سے جو امانت لی حسین کی تو آج بشریت تک یہ امانت پہنچائی ہے. اسی امانت دار خاتون کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے جس نے یزید کے تخت تاج کو کس طرح سے نابود کیا ہے. اسے جوش بتائیں گے. بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤں کو چلتے نہیں دیکھا, ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا, ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا, وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے, اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے, اے خاک بتا, اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ, دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ, پستی کی علامات ہے انصاف سے کینہ, جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ, جو حق سے لڑا, جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ. ہاں پیرو باطل کو بھرتے نہیں دیکھا, جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, اللہ اللہ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. 35 ہجری میں جب حجر اسود گرا اور اس کے نصب کرنے کی بات آئی تو تمام اولاد اسماعیل میں اختلاف ہونے لگا. تو ایک بوڑھے انسان نے مسجد الحرام کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس دروازے سے سب سے پہلا جو انسان آتا ہوا نظر آئے, جو وہ فیصلہ کر دے گا اس کی بات کو مان لیا جائے گا. مجمع کا رخ اس مسجد کے دروازے کی طرف, دیکھا کہ پیغمبر آ رہے ہیں, اور پیغمبر کی عمر مبارک کتنے برس کی ہے, 35 برس کی ہے. تو پورا مجمع کہنے لگا رضینا ھذا الامین وھذا محمد, ہم راضی ہیں, یہ تو امین ہیں, یہ تو پیغمبر پاک ہیں, میرے نبی کی امانت داری پہ میری جان قربان ہو جائے. خدا کی قسم جو نبی کو قتل کر رہے تھے ان کی امانتیں نبی کے پاس تھی. ارے بھائی تم پہلے اپنی امانتوں کو لے لیتے پھر قتل کرتے. ان کا عمل یہ بتا رہا تھا یہ نبی اتنا امانت دار ہے, اگر قتل بھی ہو جائے تب بھی ہماری امانتیں ہم تک مل جائیں گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اچھا تو نبی نے فیصلہ کیسے کیا؟ آئے اور آپ دیکھیں تو میرے نبی کی شان کا, ایک چادر لے آؤ, ایک چادر لے آؤ. چادر لایا گیا. اب اس چادر پہ پیغمبر پاک نے حجر اسود کو رکھا. ہر قبیلے سے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑ کے اسے اٹھایا جائے. سارے قبیلے نے چادر کا گوشہ پکڑ کے اٹھایا, اور جب اس جگہ پہ پہنچایا جہاں نصب کرنا تھا تو پیغمبر نے حجر اسود کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے نصب کر کے جھگڑے کا خاتمہ کر دیا. اسے نبی گرامی کہا جاتا ہے نا. یہ وہ فضیلت تھی جس کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دمشق کے جامع مسجد میں کہا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں رکھ کے حجر اسود کو اپنی جگہ کے اوپر نصب کیا. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. اب نبی گرامی 40 برس کے ہوئے. آپ توجہ کریں, میں ایک مرتبہ پھر سے جڑنا چاہوں گا. 17 ربیع الاول سن کام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. 6 برس کے ہوئے تو ماں کا انتقال, 8 برس کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا انتقال, 12 برس کے ہوئے تو چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر, 20 برس کے ہوئے تو حلف الفضول کا واقعہ, 25 برس کے ہوئے تو پھر دوبارہ شام کا سفر, اور پھر جب سفر سے واپس پلٹے تو
تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شادی ہے، 30 برس کے ہوئے تو مولا کی ولادت ہے، 35 برس کے ہوئے تو حجر اسود کو نصب کیا، اب جب 40 برس کے ہو گئے، اب توجہ کریے گا، اب یہاں سے عام الفیل کا سن ختم ہونے والا ہے۔ مکے میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل النور کہا جاتا ہے، اسی پہاڑ کا دوسرا نام کوہ ہرا ہے۔ اس پہاڑ کی بلندی پہ ایک غار ہے جو 1.5 میٹر کی غار ہے۔ کتنے میٹر کی غار ہے؟ 1.5 میٹر کی، جس میں ایک انسان صرف جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اس غار پہ، پہاڑ کے۔ آپ کو پتا ہے غار عام طور سے زمین کے نیچے ہوتی ہے، پر غار ہرا پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، غار ہرا پہاڑ کی چوٹی پہ، اور اتنی بلندی پہ غار ہرا ہے کہ اگر ایک انسان نیچے سے اوپر چڑھنا چاہے تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا اسی غار ہرا۔ اچھا غار ہرا کا اگر کوئی کعبے سے منا کی طرف جائے 6 کلومیٹر جائے گا تو جبل النور نامی پہاڑ ملے گا، کوہ ہرا ملے گا، اس پہ ایک غار ہے۔ اب وہ جو غار ہے نا، توجہ کریے گا، وہیں کے اوپر ہمارے نبی تھے جب مبعوث برسالت ہوئے، نبی پاک کی بعثت ہوئی۔ اب یہیں پہ میں رک کے کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ نبی پاک کی بعثت ہوئی، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں اسلام کا نزول ہوا، تیسرے لفظوں میں یوں کہوں بعثت کا مطلب یعنی قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ بعثت کی اور تعریف کریے مولانا، بعثت کسے کہتے ہیں؟ 40 برس تک جس پیغام کو نبی خاموش سیرت سے بیان کر رہے تھے، اب یہ حکم ہو رہا ہے اے میرے نبی اسی پیغام کو اب زبان سے بیان کرو۔ توجہ کریے گا، اسی پیغام کو اب زبان سے بیان کرو، اسے کہا جاتا ہے بعثت۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں بر محمد اور آل محمد۔ اور جب 40 برس کے ہوئے سن 40 عام الفیل میں تو مبعوث برسالت ہوئے۔ مبعوث برسالت ہونے کا مطلب کہ 40 سال تک خاموش سیرت کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، مگر اب یہ حکم الہی ہوا کہ اے میرے نبی اب زبان کے ذریعے سے ہمارا پیغام پہنچایا جائے۔ اسے کہتے ہیں بعثت، اسے کہا جاتا ہے بعثت۔ آپ کو پتا ہے اب یہ عام الفیل کا سن ختم ہوا، عام الفیل کا سن ختم۔ کتنے برس تک چلا عام الفیل، ہاتھیوں کا سال؟ 40 سال تک میرا مجمع توجہ کرے گا۔ تو میرے نبی کی بعثت کب ہوئی ہے؟ 27 رجب سن 40 عام الفیل۔ کتنے رجب کو؟ 27 رجب سن 40 عام الفیل کو نبی گرامی کی بعثت ہوئی ہے۔ توجہ کریے گا۔ اچھا قرآن کی سب سے پہلی آیتیں کون سی اتری ہیں؟ سورہ علق کی 5 آیتیں اتری میرے نبی کے اوپر، جس نے اتر کے یہ بتایا اے میرے نبی ہمارا پیغام اپنی زبان سے بیان کریے۔ وہ 5 آیتیں کیا تھی؟ اے کاش امت مسلمہ اسلام کے پہلے پیغام کو اگر سمجھ لیے ہوتی تو آج مسلمانوں کی یہ نوبت نہ آتی، اور نہ ہی مسلمانوں پہ اعتراض ہوتے اور نہ ہی اسلام پہ اعتراض ہوتا۔ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے میرے نبی اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا پیغام اسلام کا، پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں زیور وجود سے آراستہ کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ خدا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے تمہارا خدا تو مکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم سکھائی ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔
اور انسان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ جان بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں اسلام کا پہلا پیغام کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اور اے امت مسلمہ، تمہیں پڑھنا لکھنا آنا چاہیے۔ اچھا، صرف تعلیم کی بات نہیں کر رہا، اقرا بسم، اقرا بسم، پڑھائی کے ساتھ نام خدا، پڑھائی کے ساتھ نام خدا۔ تنہا ایجوکیشن کافی نہیں، تنہا تعلیم کافی نہیں، تعلیم کے ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سماج اور معاشرے میں جو فساد ہو رہا ہے نا، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین نہ ہو اور صرف علم ہو تو یہ علم انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسلام کا پہلا پیغام، اسلام کا پہلا پیغام یہ ہے، اقرا، پڑھو اے امت مسلمہ، پڑھو لیکن بسم ربک الذی خلق۔ تنہا ایجوکیشن کافی نہیں ہے، ایجوکیشن کے ساتھ نام خدا ہونا چاہیے، متدین اور دیدار انسان کو ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پہ بہت باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا، جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اسلام کے پہلے پیغام میں ذرا وہ تلوار کا ذکر دکھا دیں۔ اما ان 5 آیتوں میں تلوار کا ذکر نہیں، قلم کا ذکر ہے۔ بہت توجہ کریے گا، تلوار کا ذکر نہیں، قلم کا ذکر ہے۔ اے کاش مسلمان اس راز کو سمجھ جاتا، نبی کی وفات کے بعد اسلام کو پھیلانے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہ لیتا، ہاتھ میں تلوار نہ لیتا، میدان تعلیم میں اتر جاتا، میدان تفہیم میں اتر جاتا، میدان علم میں اتر جاتا۔ کس اسلحے کے ساتھ اترنا تھا؟ قلم لے کے اترنا تھا، قلم لے کے اترنا تھا۔ اگر امت مسلمہ میدان تعلیم و تفہیم میں قلم لے کے اتری ہوتی نا، تو خدا کے قسم مسلمانوں کی حالت یہ نہ ہوتی، اور نہیں اسلام پہ جو دھبے لگائے جا رہے ہیں وہ دھبے بھی نہ لگائے جا سکتے تھے۔ تو توجہ کریے گا، توجہ کرے گا میرا مجمع، خدا کی قسم آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، جو بشریت کی آبرو کا تحفظ کرے اسے کربلا کہا جاتا ہے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، یعنی ستمگر کی پیشانی پہ مستحکم گرز کو کربلا کہا جاتا ہے۔ فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا، خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا۔ اسلام کے پیغام کو جس نے دنیا تک پہنچایا ہے نا، جس نے مٹنے سے بچایا اسے کربلا کہا جاتا ہے نا، جس نے بشریت کا تحفظ کیا ہے اسے کربلا کہا جاتا۔ تو اے کاش امت مسلمہ میدان تعلیم و تفہیم میں قلم لے کے اتر جاتے۔ اب بھی لمحے فکریہ ہے، کربلا ہر سال یہ محرم انسانیت اور بشریت کے لیے ایک پیغام ہے نا۔ اے کاش امت مسلمہ اور خاص طور سے مکتب اہل بیت کے پیروکار کو یہ پتہ چل جائے۔ میں جوش کے ان مصروں کو پڑھوں، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، اللہ اللہ، آپ کے لیے حیف جس قوم کا سلطان ہو۔ اما حسین جیسا سالار ہمارے پاس ہے، وہ رہنما، وہ آقا، وہ خورشید حق کسی اور کے پاس نہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ اما تم سست کیوں؟ تم میں جذبہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ تم میں ولولہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ تم میں آگے بڑھنے کی للک کیوں نہیں پائی جاتی؟ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
اچھا تو پیغام بعثت کیا تھا؟ اسلام کا پہلا پیغام کیا تھا؟ توجہ کریے گا، پس پڑھو، نام خدا کے ساتھ پڑھو۔ میدان تعلیم میں قلم لے کے اترنا ہوگا، اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کس قوم کو زندہ قوم کہا جاتا ہے؟ وہ قوم جو در در پہ بھیک مانگے اسے زندہ قوم نہیں کہا جاتا۔ اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ بھیک فقط پیسے کی ہوتی ہے، صرف پیسے کی بھیک نہیں ہوتی۔ جس فیلڈ میں آپ کا اپنا آدمی نہیں ہے، آپ کے اگر اپنے ڈاکٹر نہیں، اپنے انجینئرز نہیں، اپنے آئی ایس نہیں، اپنے ٹیچرز نہیں، اپنے پی سی ایس نہیں، اپنے کالجز نہیں، اپنی یونیورسٹیاں نہیں، اور آپ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں نا، اپنے سرجنز نہیں، اللہ اللہ، اپنا اچھا رہنما نہیں، آپ دوسروں کے اگر محتاج ہوتے ہیں نا، اما کیوں ہماری آج یہ نوبت آ جائے کہ ہم ایک اسکول کے دروازے پہ جا کے کہیں کہ میری لڑکی مکنا اوڑھ کے آپ کے اسکول میں آنا چاہتی ہے، چادر اوڑھ کے آپ کے اسکول میں آنا چاہتی ہے، پلیز آپ اجازت دے دیں کہ میری لڑکی آپ کے اسکول میں پڑھ لے۔ یہ بتائیے یہ بھیک مانگنا ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ، یہ بھیک مانگنا ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ جبکہ صادق آل محمد نے یہ کہا، شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو مات جوعا، ہمارا چاہنے والا بھوکا مر جائے گا مگر کسی بھی میدان میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ اسکول اپنا ہونا چاہیے، کالجز اپنے ہونے چاہیے، یونیورسٹیاں اپنی ہونی چاہیے، ڈاکٹرز اپنے ہونے چاہیے، آئی ایس اپنے ہونے چاہیے، مگر دیدار ڈاکٹر کی ضرورت ہے، دیدار آئی ایس کی ضرورت ہے۔ صرف امامہ لگانے والے مجھ جیسے عالم کی ضرورت نہیں، دیدار عالم کی ضرورت ہے، متقی عالم کی ضرورت ہے، دیدار ٹیچرز کی ضرورت ہے، ایسے ٹیچر کی ضرورت ہے جو صرف کرسی پہ نہ بیٹھا رہے، نہیں امت کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھتا ہو، جس کے یہاں قومی درد پایا جاتا ہو، جس کے یہاں اجتماعی درد پایا جاتا ہو، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کا پہلا پیغام تھا۔ تو وہ پیغام کیا تھا؟ توجہ کریے گا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، وہ کون سا پیغام لے کر آئے تھے؟ توجہ کرے گا میرا مجمع، یہاں سے کربلا بہت نزدیک سے سمجھ میں آئے کہ نبی کا جو پیغام تھا اللہ کا، جسے ہم اور آپ دین اسلام کہتے ہیں، نبی کا ایک ہی پیغام تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ انسانیت قادر مطلق خدا کے سامنے سر جھکائے۔ کس کے سامنے؟ قادر مطلق خدا کے سامنے سر جھکائے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بڑا محترم ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، کیوں ہر کے سامنے، کبھی کرسی کے سامنے جھک جاتے، کبھی پوسٹ کے سامنے جھک جاتے، کبھی کسی بڑے آدمی کے سامنے جھک جاتے، تم بڑے محترم ہو، تمہیں صرف اور صرف خالق و مالک کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، دوسروں کے غلام بن کے نہ جیا کرو، اللہ نے تمہیں حر بنایا ہے۔ خدا کی قسم، نماز کا بہت بڑا پیغام ہے، مولانا وہ پیغام بتائیے۔ نماز کہتی ہے کہ تم اتنے محترم ہو کہ تمہارا صرف اور صرف خالق و مالک کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اور کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکنا چاہیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، در در کی ٹھوکروں سے جو نجات دے اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ آدم و نوح کی عظمت کا نشان ہے سجدہ، اور پے شیر خدا راحت جاں ہے سجدہ، راحت قلب رسول دو جہاں ہے سجدہ۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے معبود سے قریب ہو کے قوت الہی کا حامل بن جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ تو وہ پیغام توحید کیا ہے؟ وہ پیغام اسلام کیا ہے؟ میرا مجمع بہت توجہ کرے گا عزیزان محترم، بڑی عظیم فرصت ہے یہ کربلا کا عظیم یادگار انقلاب۔ اس میں زہرا کے لال نے اپنا خون دیا ہے، حسین نے اس عظیم پیغام کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ تاریخ اسلام کو سمجھنا ہوگا، کربلا کے عظیم یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے۔ تو اسلام کا پہلا پیغام کیا ہے؟ صرف خدا کے سامنے سر نیاز جھکے گا،
اسے توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اور اب آہستہ سے اس بات کو کہنا چاہوں گا، غیر اللہ کی پرستش منع۔ یہ غیر اللہ کیا ہے؟ یعنی جھکے گا سر تو خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ غیر اللہ صرف چاند نہیں، صرف سورج نہیں، صرف دریا نہیں، صرف درخت نہیں، کچھ انسان بھی ایسے ہیں، توجہ کریے گا۔ مگر فرعون نہیں کہتا تھا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، فرعون بھی تو کہتا تھا، یزید بھی تو یہی کہتا تھا میرے سامنے سر کو جھکایا جائے، مجھے امیر المومنین تسلیم کیا جائے، مجھے حاکم تسلیم کیا جائے۔ بہت توجہ کریے گا، خالق قادر و مالک خدا کی بارگاہ میں سر جھکے گا، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے۔ تو غیر اللہ کون ہے؟ غیر اللہ چاند کے سامنے نہ جھکا دینا، دریا کے سامنے نہ جھکا دینا، درختوں کے سامنے نہ جھکا دینا، اللہ کی مخلوق کے سامنے نہ جھکا دینا، اور نہیں اس انسان کے سامنے جھکانا جو خدا کی قدرت کے مقابل میں اپنا سکہ جمانا چاہتا ہو، جو خدا کی قدرت کے مقابلے میں اپنا سکہ جمانا چاہتا ہو، اس کے سامنے بھی سر نہ جھکانا۔ جو بشریت کو اپنے سامنے سرنگو کرنا چاہتا ہو، اس کے سامنے بھی سر نہ جھکانا۔ میں اگر جوش کے ان اشعار کو پڑھوں تو بات واضح کر سکوں گا۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، اما جو روحوں میں انقلاب لے آئے اسے کربلا کہا جاتا ہے نا، جو انسان کو کمال و بلندی عطا کرے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے بر کے تپا، جو مالداری کو اپنی ٹھوکروں سے روک دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان اشعار کو روک کے ان اشعار کو پڑھنا چاہوں گا۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا نام ہے، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے بر کے تپا، کربلا قبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، باطل کے خلاف اعلان حق کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا جرت انکار ہے پیشے سلطان، جو ظالموں کے خلاف اٹھنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جو ستمگروں کے خلاف بولنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد اور آل محمد، ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ یہ تھا اسلام کا پہلا پیغام، پہلا پیغام صرف خدا واحد اور قادر مطلق خدا کی بارگاہ میں سر جبین خم ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز انسان کو غلامی سے بچاتی ہے، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں۔ نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا پیغام، خدا کے ہو جاؤ، خدا سے جڑ جاؤ، عبودیت و بندگی کے مقام میں قدم رکھ دو۔ اما اگر کوئی خدا سے جڑ جائے گا کیا اس سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے؟ اسی بات کو تو حسین نے کہا تھا، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اسے کہا جاتا ہے بعثت۔ صرف خدا کی عبادت ہوگی، غیر اللہ چاہے وہ دریا ہوں، درخت ہوں، سورج ہوں، ستاروں، ان کی عبادت نہیں ہوگی، اور نہیں سلطانوں کے سامنے سر جھکے گا، نہیں حکمرانوں کے سامنے سر جھکے گا، سر تو صرف اور صرف خالق و مالک کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اسے کہا جاتا ہے بعثت۔
इसे कहा जाता है बेइज्जत। बेइज्जत का एक मर्तबा और मैं माना बयान करना चाहूँगा, और माना बयान करना चाहूँगा। बेइज्जत का मतलब ये होता है कि जो पैगाम 40 साल तक खामोश सीरत के ज़रिए से बयान हुआ, अब उस पैगाम को किसके ज़रिए से बयान किया जाएगा? अपनी ज़बान के ज़रिए से। और वो पैगाम क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ कादिर मुतलक की खुदा, कादिर मुतलक खुदा की बारगाह में सर झुकेगा और बाकी गैरुल्लाह के परस्तिश काबिल कबूल नहीं। एक सलावत पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब मैं अपने मजमे के लिए और अपने लिए एक और बात को अर्ज करना चाहूँगा। इस 40 साल को फिर एक मरतबा आपके अज़ान आलिया तक पहुँचाना चाहूँगा। सने कामुल फील में 17 रबीउल अव्वल को हमारे नबी पैदा हुए। 6 साल के हुए तो माँ का इंतकाल हुआ, 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, 12 साल के हुए तो चचा अबू तालिब के साथ शाम का पहला सफ़र हुआ, 20 साल के हुए तो वाक़े हिल्फुल फज़ूल, 25 साल के हुए तो शाम का दूसरा सफ़र जनाब खदीजतुल कुबरा के काफिले के साथ, और सफर के बाद 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई। 30 बरस के हुए तो मौला के विलादत खाने काबा में, 35 बरस के हुए तो हजर अस्वद को नस्ब किया, 40 बरस के हुए तो मबूस बरसालत हुए, यानी इस्लाम उतरा है। मबूस बरसालत हुए यानी इस्लाम उतरा, यानी कुरान उतरा, यानी ये बात आई कि अब आप दीन इस्लाम को अपनी ज़बान से पहुंचा दीजिए। 27 रजब सन 40 आमुल फील को मबूस बरसालत हुए। ये 40 साल का ज़माना ख़त्म हो गया, इसको कहते आमुल फील। आमुल फील कितने बरस तक रहा है? 40 बरस तक। अब यहाँ से बेइज्जत का ज़माना शुरू होगा। बेइज्जत के पहले साल, बेइज्जत के दूसरे साल, बेइज्जत के तीसरे साल। एक और बात आपको बता दूं, 27 रजब को नबी गिरामी मबूस बरसालत हुए। दीन इस्लाम में जो सबसे पहला हुक्म आया है उसे नमाज कहते हैं। बेइज्जत के दूसरे दिन मुसलमानों पे नमाज वाजिब हो गई। यानी अगर 27 रजब सन 40 आमुल फील में अल्लाह के नबी मबूस बरसालत हुए तो 28 रजब को दीन का जो पहला हुक्म आया है उसे नमाज कहा जाता है। मुसलमानों पे नमाज मक्के में वाजिब हुई है। कहाँ पे वाजिब हुई है? मक्के में। कुरान की पहली 5 आयतें कहीं और नहीं उतरी हैं, मक्के मुकर्रमा में। अब आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अब बेइज्जत का साल शुरू हुआ। किसका साल शुरू हो जाता है? बेइज्जत का। अभी नबी मक्के में है। बेइज्जत का पहला साल, बेइज्जत का दूसरा साल, बेइज्जत का तीसरा साल। 3 साल तक इस्लाम की तबलीग सिर्री तौर पे हुई। सिर्री तौर का मतलब क्या है? छुप छुप के होते थे, मख्फी तौर पे होते थे, पोशीदा तौर पे होते थे। सहरा और बयाबान में इस्लाम का पैगाम सुनाया जाता था, किसी के घर में इस्लाम का पैगाम सुनाया जाता था। कितने साल तक? कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक। इन 3 साल की मुद्दत में 50 लोग, तकरीबन 50 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? 50 लोग मुसलमान हुए, जिसमें से ज़ैद बिन हारिसा भी हैं। कुरान मजीद में बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा, कभी मैं अर्ज करूंगा, कुरान मजीद में सिर्फ एक सहाबी हैं जिनका तस्करा हुआ है नाम के साथ। वो कौन है? वो कौन है? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और जागती हुई सलवात पढ़ दें। नबी गिरामी के सिर्फ एक सहाबी है जिनका तस्करा है। उन सहाबी को ज़ैद बिन हारिसा कहा जाता है। जनाब ज़ैद का तस्करा है, जिन्हें पैगंबर ने अपना बेटा बताया है। कहा ज़ैद मेरे बेटे हैं। कभी ज़ैद की दास्तान अर्ज करूंगा, वहां बता सकूंगा कि ज़ैद कैसे पैगंबर के बेटे। इतनी बात हुई। बस इस्लाम की तबलीग सिर्री तौर पर कितने साल तक होती रही? 3 बरस तक मख्फी तौर पे। इसके बाद बेइज्जत के 4थे साल। आप ये बताइए, बेइज्जत के 4थे साल मौला की उम्र मुबारक कितनी है? नहीं, बेइज्जत से 10 साल पहले पैदा हुए। 37 आमुल फील में पैदा हुए। 10 साल के बाद बेइज्जत, 3 साल, ये 14वां साल। 14वां साल अमीरुल मोमिनीन का। अब बेइज्जत के 3 साल के बाद वाक़े ज़ुल-अशीरा। क्या है वाक़े ज़ुल-अशीरा? तवज्जो करिएगा। इस्लाम की जो तबलीग हुई उसके 3 मरहले। पहला, हमारे पास बोलते हैं एक है घर, एक है घराना, और तीसरी चीज़ है अवाम। घर, घराना, अवाम। भाई घर अलग चीज़ है, घराना अलग चीज़ है। मौलाना आप बताइए,
گھر کس کو کہتے ہیں؟ بیوی، شوہر، بیٹے، اس کو گھر کہتے ہیں۔ کیا اسے کہا جاتا ہے گھر؟ کس کو گھر کہا جاتا ہے؟ گھر میں اتنے ہی شامل ہوتے ہیں۔ کتنے شامل ہوتے ہیں گھر میں؟ ہاں، بیوی، شوہر اور بچے۔ رسول خدا کے ساتھ مولا رہتے تھے، 3-4 برس کے تھے تبھی سے رسول پاک کے گھر میں رہتے تھے، اور زید بن حارثہ بھی رہتے تھے۔ تو سب سے پہلے تبلیغ گھر، سب سے پہلے پیغمبر پاک کی جس نے تصدیق کی مردوں میں وہ علی مرتضیٰ، عورتوں میں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی پیغمبر پاک کے دین کی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور اس کے بعد زید بن حارثہ۔ یہ ہوا گھر کا مسئلہ۔ گھر کے بعد گھرانے کی نوبت آتی ہے۔ گھرانہ کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کو گھرانہ کہا جاتا ہے۔ خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھرانہ کہا جاتا ہے۔ بعثت کے 4تھے برس واقعہ ذوالعشیرہ۔ واقعہ ذوالعشیرہ تھا کیا؟ یہ تھا کہ اب آپ اپنے خاندان والوں کو دین پہنچائیے۔ گھر کو تو ہو گیا، اب گھر کے بعد کسے دین پہنچانا ہے؟ خاندان والوں کو۔ اولاد عبد المطلب کو جمع کیا۔ کب جمع کیا اولاد عبد المطلب کو؟ بعثت کے 4تھے سال اولاد عبد المطلب کو جمع کیا۔ ساری اولاد عبد المطلب جمع ہو گئے، پیغمبر کھڑے ہوئے، اچھا توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور پھر پوچھا نبی پاک نے، بہت توجہ کرے گا، بڑے بوڑھے لوگ اس میں موجود تھے اور بڑے لوگ موجود تھے، مگر خدا کی قسم شجاعت صرف میدان جنگ میں لڑنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی شجاعت صرف میدان جنگ میں لڑنے کا بات، لڑنے کی جگہ کو اور لڑنے ہی کو شجاعت نہیں کہا جاتا، بلکہ میدان زندگی میں حق بات کو قبول کر لینا یہ میدان جنگ میں لڑنے سے زیادہ سخت ہے۔ بہت توجہ کریے گا بھائی صاحب، توجہ کرنا، حق بات کو قبول کر لینا یہ بہت بڑے شجاعت کی چاہیے اس کے لیے، اور بہت زیادہ شجاعت کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے پیغام توحید سنایا، پیغام توحید کے ساتھ اعلان رسالت کیا۔ اعلان رسالت کے بعد اللہ کے نبی نے مجمع سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس اسلام کے پھیلانے میں کون میری مدد کرے گا، اس وعدے کے ساتھ جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ خدا کی قسم نہج البلاغہ میں میرے مولا نے ایک جملہ کہا، قدر الرجل علی قدر ہمت۔ کیسے میں پہچانوں کہ ایک انسان کی قدر و منزلت کیا؟ کہا قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے اس کی ہمت کو دیکھنا ہوگا۔ توجہ، ہر انسان پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کچھ لوگ پہاڑ کی اونچائی کو دیکھ کے ہمت ہار جاتے، پہاڑ کی اونچائی کو دیکھ کے ہمت ہار جاتے۔ پہاڑ پہ بلندی تک جانے کے لیے ہمت درکار ہے۔ اما کوئی نہ بولا جب نبی پاک نے کہا کون ہے اس امر میں جو میری مدد کرے گا، تو صرف ایک ہی 14 برس کا ایک ہی جوان اٹھا، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ اور کہا اللہ کے نبی اس امر میں میں آپ کی مدد فرماؤں گا۔ اسے کہتے ہیں واقعہ ذوالعشیرہ۔ اب جب پہلی تبلیغ گھر میں، اس کے بعد واقعہ ذوالعشیرہ اور بعثت کے 4تھے برس اب یہ حکم آیا کہ اب آپ مجمع عام میں اسلام کی تبلیغ کریے۔ پس پہلی تبلیغ سری طور پہ کتنے برس تک؟ 3 برس تک۔ اس کے بعد واقعہ ذوالعشیرہ۔ کب ہوا واقعہ ذوالعشیرہ؟ 4تھے سال بعثت کے، اور بعثت کے 4تھے سال ہی واقعہ ذوالعشیرہ کے بعد یہ حکم آیا۔ اچھا واقعہ ذوالعشیرہ پہ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ جی ہاں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے نبی آپ اپنے قرابت داروں کو ہمارا پیغام پہنچا دیجئے۔ ایک بات رک کے میں اپنے مجمع سے کہوں، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، میں آپ سے ایک سوال کروں اور اپنی اگلی بات کو بڑھا دوں گا۔ یہ بتائیے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کامیاب مجلس، اتنا تو پوچھ سکتا ہوں نا، مجلسیں 2 طرح کی ہوتی ہیں،
مجلسیں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مجلس وہ ہے جب پڑھنے والا خطیب پڑھتا ہے تو داد و تحسین کے نعرے بلند ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، نعرے لگنے بھی چاہیے. پر جب مجمع اٹھتا ہے تو اپنے گھر جب جانے لگتا ہے تو خالی ہاتھ گھر چلا جاتا ہے. اپنے گھر یعنی فرش ہم سے کوئی زیادہ ہے باتوں کو سننے والا ہے ہم اور آپ سے؟ ہم جب سے پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں تب تک مجلسیں سنتے، بلکہ اپنی ماں کی جب شکم میں ہوتے تب سے مجلسیں سنتے. اور ہر سال ہم وہی ہائی اسکول میں رہے تو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بھئی ہر سال جب پوچھئے کہاں ہائی اسکول، دوسرے سال پھر ہائی اسکول، تیسرے سال پھر ہائی اسکول، چوتھے سال پھر ہائی اسکول. 60 برس کا ہو گیا. یہ جو لوگ MBBS بنتے ہیں یا BUMS بنتے ہیں ان سے پوچھئے یہ کتنے ہزار گھنٹے پڑھتے ہیں. ان سے آپ پوچھ لیجئے کتنے گھنٹے پڑھ کے یہ MBS بن جاتے، MBBA بن جاتے اور BUMS بن جاتے، MD بن جاتے، کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں. ان سے آپ پوچھیں. اما ہم پیدا ہو کے مر جاتے سنتے رہتے ہیں اور ہر سال ہائی اسکول. اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو پڑھنے والا پڑھتا نہیں ہے یا بولنے والا بتاتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، 2 ہی صورتیں. عزیزان محترم کیا ہم نے 57 سالہ حسین کی زندگی پڑھی؟ اس عشرے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حسین 57 سال کے تھے. آپ حسین کو 57 سالہ حسین کو پڑھیے، مولانا پڑھیے تاکہ حسین کے کارنامے کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے. ہم 57 سالہ حسین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ لطف پروردگار شامل رہا تو، اللہ کا لطف شامل حال رہا تو آپ کے سامنے جہاں تک ہو سکے گا اسلام کے تاریخ کو اور پیغام کربلا کو پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد. بس عزیزان محترم مجمع عام میں اسلام کی پہلی تبلیغ مکہ جہاں ہے، مکے میں کعبہ ہے. کعبے کے یہ اگر کعبہ ہے تو ایک طرف کوہ صفا اور ایک طرف کوہ مروہ، 2 پہاڑیاں ہیں. ایک پہاڑی پہ گئے اور جب پہاڑی پہ جا کے اس طرف کعبے کی طرف رخ کریں گے تو جیسے آپ ہیں نا یہاں بلندی پہ اللہ کے نبی، اور بلندی پہ جانے کے بعد جب کعبے کی طرف جہاں طواف کرتا ہے انسان اس کی طرف جب رخ کر کیا تو پورا مجمع، اور مجمع سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم میری بات کو قبول کرو گے؟ سب نے کہا آپ صادق و امین ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے. جب پیغمبر نے ان سے یہ اعلان کروا لیا تو اللہ کے نبی نے کہا یا معاشر قریش یا معاشر العرب ادعوکم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وآمرکم بخلع الانداد والاصنام. اللہ اللہ، اے معاشر قریش، اے معاشر عرب، اے عرب اور اے امت مسلمہ، میں تمہیں خدا کا پیغام دیتا ہوں ایک خدا کی عبادت کرو. 364 اور 365 خداؤں کے ماننے والے ایک خدا کو بڑھا سکتے تھے. بات بڑھانے کی نہیں تھی، بات تھی کہ سارے باطل خداؤں کا انکار کیا جائے اور ایک خدا کی عبادت کی جائے. بس یہیں سے نفرتیں پھیل گئیں. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، تیغ لا چو عزمیاں بیرون کشید، تیغ لا چو عزمیاں بیرون کشید. 2 ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پہلے سارے باطل خداؤں کا انکار اور باطل خداؤں کے انکار کے بعد خدائے وحدہ لا شریک کے، خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سرے نیاز کو خم کیا جائے. توجہ کریے گا، ایک سوال تھا جو کربلا اور حسین اور یزید کے درمیان جو گفتگو تھی وہ یہی تھی. توجہ کرے گا میرا مجمع. بات یہ ہے کہ طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. بھئی طاقت سب کچھ نہیں،
حق اور حقانیت سب کچھ ہے اور حق اور حقانیت ہی میں طاقت ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اسی لیے حسین نے سب سے پہلے کہا کہ جتنے بھی باطل خدا ہے سب کا انکار ہونا چاہیے، ایک خدا سے جڑے رہنا چاہیے، اور یہی حقیقی طاقت ہے۔ تیغلا چو عزمیاں بیروں کشید، لا الہ کی طاقت سے سارے باطل خداؤں کو نابود کر دیا، اور پھر نابود کرنے کے بعد نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ حسین نے باطل خداؤں کا انکار کر کے آ کے لکھا کہ بس اگر کوئی طاقت ہے تو وہ خدائے وحدہ لا شریک کی ہے۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، اللہ کا نقش صحرائے کربلا پہ اپنے خون سے لکھا ہے حسین نے، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ ہماری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ واحد خدا سے منسلک ہو جاؤ۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل کی گفتگو بعثت کے 5ویں سال، بعثت کے 7ویں سال، بعثت کے 10ویں سال، بعثت کے 11ویں سال، 12ویں سال اور 13ویں سال بعثت ختم ہوگا، اور پھر ہجرت شروع ہوگا جو اب تک باقی ہے۔ پھر علی و فاطمہ کے شادی ہوگی، اور اس کے بعد حسن و حسین کی ولادت ہوگی، پھر حسن و حسین کو پروان چڑھنے کے لیے آغوش رسول خدا، پھر نبی گرامی کی وفات ہوگی، اور پھر اسلام کو جس طرح سے پھیلایا گیا تھا منافقین اس میں بدلاؤ لائیں گے۔ اسے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور 50 سال کے وقفے میں زہرا کے لال کو قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ حسین مدینے سے نکلے تھے، مگر حسین تنہا نہ نکلے، تنہا نہ نکلے۔ حسین کے ساتھ ایک حسین کی بہن ہے جسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، جو کہتی تھی کہ میں اپنے ماں جائے کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔ آئی اسی لیے تھی تاکہ اپنے ماں جائے کو بچا لیں، اپنے بھیا حسین کو بچا لیں۔ خدا کی قسم، جب حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا تو میرے امام نے مرثیہ پڑھا کربلا میں پہنچ کے۔ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حسین سرزمین کربلا پہ جھک گئے، جھکنے کے بعد خاک کربلا اٹھا لے۔ خاک کربلا اٹھانے کے بعد جب خاک کربلا کو سونگھا تو کیا دیکھا کہ خاک کربلا سے خون حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بہذہ التربہ وعدنی جدی، یہی وہ زمین ہے جس کا میرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ہاں ہونا مناخر کعبنا، یہی ہم آباد ہوں گے، قیامت تک ہم اس زمین کو بسائیں گے۔ ہاں ہونا سفک دمائنا، یہی ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ ہاں ہونا قتل و رجالنا، ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں ہونا ذبح و اطفالنا، یہی ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں ہونا محشرنا و منشرنا، محشر میں قیامت کے دن ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ وَبِهَذِهِ التُّرْبَةِ وَعَدَنِي جَدِّي، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ مختل نے لکھا، سرزمین کربلا پہ خیمہ نصب کیا، اور خیمہ میں نصب کرنے کے بعد اہل حرم کو جمع کیا۔ زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، سکینہ ہے، رباب ہے، اور اس خیمے میں حسین تشریف لے گئے۔ مقتل کے الفاظ ہیں، حسرت بری نگاہوں سے زینب کو دیکھ رہے تھے، ام کلثوم کو دیکھ رہے تھے، سکینہ کو دیکھ رہے تھے، رقیہ کو دیکھ رہے تھے، رباب کو دیکھ رہے تھے۔ حسین پہلے حرم کو حسرت سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ارن لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، اس سے بچے سہمے ہوئے تھے، بیویاں ڈری ہوئی تھی، اور حسین حسرت سے دیکھ کے بتانا چاہ رہے تھے زینب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا حسین زندہ ہے، تمہارا ماں جایا حسین زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، بنی اسد کو بلا لیا، زمین کربلا کو خرید لیا، خریدنے کے بعد انہیں ہبا کر دیا۔ اے اسد والو، دیکھو یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہو، مگر 3 شرطیں ہیں۔ اب جب قتل کر دیے جائے ہمارا لاشا بے گورو کفن پڑا رہے گا،
گیا ہمارا لاشا اور یا نہ رہے مگر ہائے رے مظلوم کربلا، مظلوم کربلا کا لاشا بے گھر و کفن پڑا رہا۔ بنی اسد والوں سے کہا ہمارے لاش کو دفن کر دینا، پہلی بات اجرکم اللہ، دوسری بات کہی دیکھو دیکھو ہمارے زائر دور دراز سے آئیں گے، میری قبر تک پہنچنا چاہیں گے، صحرا اور بیابان ہوگا، میری قبر کا نشان نہ ملے گا، تو میرے زائر کو میری قبر کا پتہ بتا دینا اور کہہ دینا آدھا قبر الحسین ابن علی الذی قتلا عطشانن غریبن وحیدا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا، جسے عالم غربت میں شہید کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہی ہمارے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا۔ میں پوچھوں گا آقا 3 دن مہمان کیوں رکھا جائے؟ ایک مرتبہ آواز دیں گے شاید میرے چاہنے والے کو جب 3 دن سکون ملے تو اسے یہ خیال پیدا ہو میرا آقا 3 دن کی بھوک اور پیاس میں عالم غربت میں شہید کر دیا گیا۔ بنی اسد کی عورتوں سے یہ کہہ دیا اگر تمہارے مرد آنے میں کوتاہی کرے تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلا دینا، اور اگر نہ آئے عورتیں نہ آئے تو بچوں سے کہہ دیا کھیلتے کھیلتے سرزمین کربلا پہ چلی آنا اور خاک کربلا ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ مگر ہائے رے کربلا کا صحرا، خاک کربلا اڑ اڑ کے شہدائے کربلا کے کفن کا کام کر رہا تھا، شہدائے کربلا کے کفن کا کام کر رہے تھے، فضا میں ایک آواز گونج رہی تھی وا محمدا وا مصیبتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے، ہم سب کو بہتر سے بہتر طریقے سے عزائے حسینی منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، پاک پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار اسلام ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خاص طور سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ شدید علیل ہیں، معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ، سید الشہداء کی حرمت کا واسطہ اور سکینہ بنت الحسین کی حرمت کا واسطہ مولانا کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور تمام بیماران اسلام کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔